یہ جو 18 شعر ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے خود مولانا روم کا بڑا عجیب ہے کہ مولانا روم از دس فل برون اسکالر اینڈ ایوری باڈی نوز کہ ایک اسکالرلی پرائڈ ہے جو آپ کے اندر ویسے ہی گھس جاتا ہے. جب دو چار بندے واہ واہ کرتے ہیں آپ ویسے ہی اپنے آپ کو بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہو. اینڈ دین ہی از اے ٹیچر, ہی از اے پروفیسر اینڈ ہی از اے اسکالر اینڈ ہی از اے مفتی آف دا سٹی. اور یہ بڑا ہی پیسے والوں کا شہر ہے کونیا, اور یہاں پر بہت مانا جاتا ہے ان کو. اور ایک ملنگ جو ہے وہ چلتا چلتا جہاں پہ شکر بیچنے والوں کا بازار ہے اس میں ایک سرائے ہے, اس میں آ کے ٹھہر جاتا ہے. ملنگ کا نام ہے شمس تبریز. اور مولانا روم وہاں پر روز رات کو قہوہ خانے کی محفل ہوتی ہے تو مولانا روم بھی جاتے ہیں, تو وہ ان کو بڑے گھما گھما دینے والے سوال کرتا ہے, جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تو کس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا یار محمد تو کہہ رہا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا غلام ہوں, اور باعزید بستامی کہتا ہے سبحانی اعظم شانی, مجھ سے بڑی شان کس کی نہیں ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے علم نے مجھے سہارا دیا. میں نے کہا اس کا ظرف چھوٹا ہے, چھوٹے پیالے میں اگر پانی زیادہ آ جائے تو وہ اچھل جاتا ہے. وہ اچھل گیا, مصطفیٰ کا ظرف ہی اتنا ہے کہ وہ سب سے بڑا بن کر بھی نہیں اچھلا. بٹ ہی واز کاسٹنگ سم ڈاؤٹس ان ہز مائنڈ ریگارڈنگ ہز نالج. تو ایک دن, اب یہ جو واقعہ ہے یہ 6-7 واسطوں سے آتا ہے. جو میرا اپنا پرسنل فیوریٹ ہے وچ گاٹ می انگیج ٹو مثنوی, وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. کہ اب سچویشن یہ ہے کہ حدیث کی کلاس ہو رہی ہے, مولانا کے سامنے 50 اور 100 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 7 طلاب ہے, اس کے اوپر 10-12 حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مشکات مصابیح پڑھی ہے, بخاری پڑھی, اس طرح کی کتابیں. اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریسز نہیں ہوتے تھے تو ساری کتابیں مخطوطہ ہوتی تھیں. آپ نے جب ایک حدیث کی کتاب لکھوانی ہوتی تو اٹ وڈ ٹیک 5 to 10 years. So they were very precious books. اب مولانا درس حدیث دے رہے ہیں, شمس تبریز جو ہیں کہیں سے دیوار ٹاپ کر اور اس باغ میں آگے, وہ باغ اب بھی موجود ہے, you can go and visit it, وہ تالاب بھی اب موجود ہے. تو وہ سرکتے سرکتے ان کے شاگردوں میں آ گئے. پھر کونے سے سرکتے سرکتے جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر مولانا, ان کے ساتھ آ گئے. اب مولانا نے دیکھا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا, پھٹی ہوئی اس کی جوتی ہے اور سارے اس کے پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اور بال بھی اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. تو مولانا نے پوچھا اس سے کہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ اینچ کر دی, کیا کر رہے, واٹ آر یو ڈوئنگ. اب مولانا نے دیکھا کہ یار یہ تو بالکل ہی مفلوق الحال سا فقیر ہے اور میں مفتی اعظم ہوں, لوگ مجھ سے فتویٰ لکھواتے ہیں, یہ مجھ سے پوچھے گا اینچے کر دی کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آنچے تو نمی دانی, یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ تو نہیں جانتا. آنچے تو نمی دانی, یہ تو نہیں جانتا جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, اور وہ سر کھجاتے ہوئے دوبارہ سرک سرک کر واپس چلے گئے اور تالاب کے قریب بیٹھ گئے, اور جہاں کتابیں بنی تھی وہاں پر بیٹھ گئے اور چپ چپ سے نا آہستہ آہستہ کتابیں پھینکنی شروع کر دیں. تو جب وہ آواز آئی تو مولانا نے دیکھا کہ کتابیں جو ہیں وہ تو غائب ہو گئی ہیں ساری. تو انہوں نے کہا یار اس بابے کو روکو, یہ کتابیں ساری پھینک رہا ہے. اب روایت میں یہ آتا ہے کہ مولانا آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا اس سے کہ اینچے کر دی, یہ کیا کیا تو نے. تو انہوں نے کہا کہ آنچے تو نمیدانی, یہ جو میں نے کیا یہ تو نہیں جانتا. اب مولانا نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور وہ گر گیا شمس تبریز. اور مولانا نے شاگردوں سے کہا کہ اس کے سینے پر چڑھ جاؤ اور اس کو خوب مارو. سارے اب چڑھ کے اور مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو. انہوں نے کہا تو یہ پتہ ہے یہ کتابیں کتنی قیمتی تھی, یہ حضور کی حدیثیں تھیں, اور تو ایسا بے وقوف آدمی ہے, تو نے ساری ضائع کر دی. اس نے کہا یار ان کتابوں کے لیے مار رہے ہو, ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں کتابیں نکال دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ ضائع ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا یار مجھے موقع تو دو. وہ تالاب میں گھس گئے اینڈ ہی پولڈ آؤٹ اے بک, اور انہوں نے جھاڑا تو اس میں سے ڈسٹ نکلی اور انہوں نے کنارے پر رکھی. انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ لے. تو مولانا کہتے ہیں جب میں نے کھولی تو بالکل خشک تھیں, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. تو انہوں نے ایک اور کتاب نکالی, تیسری نکالی, چوتھی نکالی, پانچویں, جتنی کتابیں پھینکی تھی ساری نکال دیں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے دیکھا پھر بھی کچھ کتابیں تیر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ صرف تیرے ہاتھ سے نکلیں گی خشک یا میرے ہاتھ سے بھی نکلیں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک تالاب میں ہوں تو بھی اگر ہاتھ ڈالے گا تو خشک ہی نکلیں گی. تو مولانا نے بھی وہ اٹھائی اور جھاڑی تو اس میں سے گرد نکلی. مولانا نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ سارے آ جاؤ. اب 10-12 کتابیں پھینکی تھی, 300-400 نکل آئیں اور وہ ڈھیر لگ گئے. اور مولانا نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا کہ یار بڑی قیمتی کتابیں لائبریری میں لے جاؤ. تو وہاں پر انہوں نے روکا. انہوں نے کہا اینچے کر دی, یہ کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا بڑی قیمتی کتابیں لائبریری میں رکھوا رہا ہوں. انہوں نے کہا یہی حدیث پڑھا رہا ہے ان کو کہ تمہاری تھی 10 اور نکلی ہیں 400.
اپنی تو لے کے جا رہے ہو اور جو تمہاری نہیں ہے وہ بھی لے کے جا رہے ہو. یہ تو نے ضمیر بنایا ہے ان کا, یہ علم دے رہا ہے تو ان کو. اس وقت مولانا پاؤں پر گرے اور کہا کہ پھر وہ علم دے دے جو اللہ نے تجھے دیا ہے.